وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک فاروق رضا نام کا آدمی ہے جو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ لائیو بغیر علم کے، بغیر فقہ فی الدین کے مفتی بنا بیٹھا ہے اور تکفیر کا ٹھیکیدار ہے۔ اس سلسلے میں واضح رہے کہ یہ فاروق رضا ہے، احمد رضا کا پلا بڑھا اور اسی نہج پر چلنے والا آدمی ہے۔ احمد رضا تکفیر میں ماہر تھا اور اس کے چیلے چپاٹے بھی اسی قسم کے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مرتے دم تک پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ ہمارے مرنے کے بعد 14 آئٹمز ہماری قبر پہ پیش کرنا، اس میں سوڈے کی بوتل بھی ایک ہونی چاہیے۔ بریانی وغیرہ تو عام سی بات ہے، شامی کباب تو عام سی بات ہے، سوڈے کی بوتل کی بھی ضرورت پڑ گئی تاکہ جلدی ہضم ہو جائے، مزید لوگوں کے کھانے پیٹ کی پوجا کی جائے، تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا، اس کا بھی انجام وہی ہوگا۔ لیکن ایسے لوگوں کے یوٹیوب پہ آنے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی نبوت پر مزید اطمینان قلب ہوتا ہے، مزید اطمینان قلب ہوتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی قیامت کا انتظار کرو۔ اس آدمی نے کہا کیف اضاعتها، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل کے حوالے ایسا معاملہ کیا جائے جس کے بارے میں اسے کچھ پتا ہی نہیں، تو سمجھ جاؤ کہ نااہل کو مفتی، علامہ، فہامہ سب کچھ بنا دیا گیا۔ قیامت کی علامت اور نشانی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 59 اور حدیث نمبر 6496 ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، نااہل کو جس کے پاس قرآن و سنت کا علم نہیں وہ فتویٰ دے رہا ہے اور تکفیر کا ٹھیکہ لیے ہوا ہے، جس کو چاہا بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی اتمام حجت کے کافر قرار دیا۔ یہ احمد رضا خان کا کام تھا اور اس کے چیلے چپاٹے نے خود ہی اس بات کا اعتراف کیا ہے، یہ ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جب عالم باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے۔ مفتی بنا پھرتا ہے،
یوٹیوبر بنا پھرتا ہے، تکفیر کا ٹھیکہ لیے ہوا ہے، جہالت میں ڈوبا ہوا ہے۔ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم، جاہلوں سے جب پوچھا جائے گا تو یہ جہلا بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فتنہ برپا ہوگا، ضلالت اور گمراہی عام ہوگی۔ فضلوا، یہ جو مفتی بنے پھرے ہیں یہ خود گمراہ، وَأَضَلُّوا، دوسرے کو بھی گمراہ۔ آج جو اس کے فالوورز ہیں ان کو بھی کون گمراہ کر رہا ہے؟ یہی جاہل مفتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 100 ہے، صحیح مسلم میں ہے، باب رفع العلم وقبضه، حدیث نمبر 2673، ابن ماجہ حدیث نمبر 52 ہے۔ یہ کتنا ڈینجرس معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی، اور وہ پیشن گوئی آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کے دین کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا بھی حرام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین کے حوالے سے وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ آیت نمبر 168 اور 169 ہے سورۃ البقرہ کی۔ یہ شیطان ان کو ورغلاتا ہے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان ان کو کہتا ہے تم ایسا اور ایسا کرو۔ امت مسلمہ کو مردوں کی پوجا میں لگا دو، مردوں سے استغاثہ میں لگا دو، مردوں سے التجا میں لگا دو، اللہ رب العالمین کے دین سے دور کر دو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کر دو، مردہ فروشی کا کام شروع کر دو، قبروں کی پوجا شروع کر دو، ایک ایک چادر کو لاکھوں دفعہ بیچو، جب تک چادر گندی نہ ہو جائے تب تک اس کو بیچتے رہو، اور پھول کو بھی چڑھاتے رہو، چڑھاتے رہو، بیچتے رہو، بیچتے رہو، یہاں تک کہ پھول مرجھا جائے اور سوکھ جائے۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو۔ مردہ فروشی کا کاروبار یہ جہلا ہی کر رہے ہیں۔ یہ جہلا لوگوں کو ضلالت اور گمراہی کا شکار بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ خود گمراہ ضال ہیں اور مضل بھی ہیں، ضال بھی ہیں اور مضل بھی ہیں۔ جہلا کی ٹیم ایسے ہی تیار ہوتی ہے، شیطان ان کو ورغلاتا ہے۔ کون ورغلاتا ہے؟ شیطان۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، ان کی زبان تو دیکھیں، زبان بھی کیسی، یہ فحش گوئی میں سب سے آگے۔ اور اللہ رب العالمین کے حوالے سے کوئی کسی کا خواب بیان کرتا ہے تو کوئی کسی کے کشف کو بیان کرتا ہے، یہ تمام کے تمام اسی طرح سے گمراہ کرتے ہیں۔ دراصل یہ شیطانی کام ہے، شیطان ان کو جس طرح سے کہتا ہے اس طرح سے یہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک دن رکھا ہے جس دن پائی پائی کا حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر استقامت عطا فرمائے، اور علم کے بغیر بات کرنے سے بھی